اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پارٹ 2 امیاد کیلیفیٹ کے حوالے سے، جس میں پہلے پارٹ کے اندر میں نے آپ کو جو ہے وہ پروفٹ کا کنیکشن بتایا کہ کس طریقے سے بڑا قبیلہ قریش جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بنو امیاد اور بنو ہاشم کے اندر۔ پھر بنو ہاشم کی اولادوں میں سے جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے بہت سارے، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے زیادہ تر بیٹے جو ہیں حمزہ ہیں، عباس ہیں، اور دیگر اور بھی جو ہے وہ اولادیں جو ہیں وہ مشرف با اسلام ہوتی ہیں۔ آگے چل کے ان کی اولادیں جو ہیں وہ آگے شیعان علی کہلاتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے فالورز جو ہیں وہ شیعان علی کہلاتے ہیں، اور وہ مل کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کے ساتھ مل کے، بنو عباس کا جو ٹرائب ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے بالآخر بنو امیاد کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یوں جو ہے یہ دونوں بھی طالب کی جو اولادیں تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ وہ اولادیں تھیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کو آگے لے کے چل رہی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہاں سے آگے اس لیے چل رہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین، اور پھر ان کی اولادیں اس خاندان کو آگے بڑھا رہی تھیں، اور اس کے ماننے والے فالورز جو ہیں وہ سارے شیعان علی کہلا رہے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ بنو عباس کے ساتھ جو ہے وہ ریولوشن کریٹ کرتے ہیں، اور یہ کل ٹوٹل جو تھے وہ بنو ہاشم تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بنو ہاشم نے مل کے بنو امیاد کا تختہ پلٹا، اور یوں وہ بنو عباس جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئے۔ یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم چل رہے ہیں بنو امیاد، جو کہ پہلی خلافت بنتی ہے امیڈیٹلی آفٹر خلافت راشدہ۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عبد المطلب کون تھے۔ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا تھے، ان کا باپ جو ہے وہ ہاشم اور عبد الشمس، یہ دونوں بھائی تھے، کہتے ہیں کہ جڑواں بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ عبد الشمس اور ہاشم دونوں جو ہیں وہ بھائی تھے، جڑواں بھائی تھے، اور ہاشم کا بیٹا عبد المطلب اور عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس طرح سے کنیکشن بنتا ہے۔ دوسری طرف عبد الشمس کا بیٹا امیہ، اور امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص، یہ یاد رکھیے گا، حرب اور عبد العاص۔ اچھا، حرب کا بیٹا بنتا ہے ابو سفیان، اور ابو سفیان کون؟ یہ وہی مکے کے اندر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مخالف، جس سپہ سالار مکے کی فوجوں کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک معرکہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان، یہی شخص جو کہ بعد میں مشرف با اسلام ہوتا ہے، اور اس کے گھر کو جو ہے وہ دارالامان کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ جو اس گھر میں جو ہے وہ پناہ لے گا تو اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بہرحال تو یہ جو ہے وہ ابو سفیان، اب ابو سفیان جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں ابو سفیان، معاویہ کے والد سفیان تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی جو مقصد ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ صرف ایک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، معاویہ جو ہے وہ صرف ایک بیٹے نہیں تھے، ابو سفیان کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن جو ہے وہ ہوا کیا سن لیجیے، کہتا ہے کہ معاویہ کے والد ابو سفیان تھے، قبیلہ قریش کے اموی شاخ کے سردار، پورا نام صخر بن حرب بن امیہ ان کا پورا نام تھا۔ ابو سفیان ان کی کنیت تھی۔ مکے میں پیدا ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال بڑے تھے، مدت تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے معرکوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی۔ فتح مکہ کے وقت کفار مکہ کے سربراہ تھے، مگر اللہ نے ہدایت دی سو دی، چنانچہ اسی دوران مشرف با اسلام ہوئے۔ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ نبی اکرم نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے وقت اعلان فرمایا کہ جو لوگ ابو سفیان کی گھر میں پناہ لیں گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ قبول اسلام کے بعد غزوہ حنین اور جنگ طائف میں حصہ لیا۔ اچھا دیکھیں، ایک اور بات بتاؤں کہ ابو سفیان کی غالباً غزوہ بدر اور احد کے دوران کہیں جو ہے وہ ان کی ایک آنکھ بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، ایک آنکھ سے یہ جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، ایک آنکھ کے بغیر تھے۔ اور پھر جب یہ جو ہے وہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جنگی، یا پھر اس کے بعد جو حضرت عمر نے ان کو شام کی مہم میں بھیجا، اور جنگی یرموک ہوئی، اور جنگی یرموک میں ان کی دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور یوں جو ہے یہ آنکھوں سے اندھے ہوئے۔ لیکن بہرحال ان کی بڑی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہادر آدمی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے، یہ ہاشم کی اولاد جتنی بھی تھیں، اور جو ہے یہ عبد المناف کی اولاد جتنی بھی تھیں، ساری کی ساری، یار میں ان کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں یار کہ کیا بلڈ تھا یار، یہ کیا کمال لوگ تھے، سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو بہرحال
یہ یعنی کہ قریش کا جو قبیلہ، یہ پورا پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ واقعی میں یہ اسپیشل بلڈ تھا، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں چنا ان کو. ٹھیک ہے جی. بہرحال جو ہے وہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو ابو سفیان کا رشتہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دشمنی کا تھا. یعنی کہ جس وقت جو ہے وہ مکے کے اندر فوجیں آمنے سامنے تھی، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، ایک طرف ابو سفیان کی فوج تھی، تو یہ سسر داماد کا رشتہ ان کے ساتھ پہلے سے موجود تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بیٹی کے شوہر تھے اس وقت بھی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسر ایک طرف مکے کے اندر جو مکے میں جو جنگ ہو رہی تھی، وہ دراصل سسر اور داماد کی بھی جنگ کہی جا سکتی ہے، کہ ایک طرف ایک سسر تھا، ایک طرف دوسرا جو ان کا داماد تھا. یار کیا بات ہے یہ. اچھا میں جس طریقے سے ہسٹری کو جب پڑھتا ہوں تو میں بالکل ڈیفرنٹ لیول پہ CSS لیول پہ جا کے پڑھتا ہوں. اور آپ کو اگر کوئی عالم ہمارے یقیناً بہت ہی قابل احترام عالم ہیں، علماء کرام ہیں، وہ جس طرح سے بیان کرتے ہیں، ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں ذرا بالکل نیوٹرل وے میں جا کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہرحال تو ابو سفیان کی بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا نام حضرت ام حبیبہ تھی، ام المومنین بنی، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے. ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ ابن جش کے ساتھ ہوا، اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو پھر جو ہے وہ دوسرا نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور اس کو نجاشی نے جو ہے وہ پڑھایا تھا، کیونکہ جشا میں تھی اس وقت، یہ جشا سے ہجرت کی، تو اس وقت جو ہے وہ جشا میں تھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بہرحال، اور بالکل شروع میں یہ اسلام لانے والوں میں سے تھیں. امیر معاویہ ان کے بھائی تھے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. آ جاتے ہیں امیر معاویہ کی طرف. اچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک کلاسیکل پرسنالٹی تھے، بہت جسے کہتے ہیں کہ ہوشیار، انتہائی زیادہ ہوشیار، یعنی کہ ساز باز کرنے کے ماہر. اب آپ یہ دیکھیں چھوٹا سا معاویہ جو ہے وہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ، اب یہ یزید وہ نہیں جو ان کا بیٹا، بلکہ یزید ان کے بھائی ابو سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بڑا بھائی، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ روانہ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ چھوٹے ینگسٹر کے طور پہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی یزید بن سفیان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں شام کے محاذ پہ، کہ جاؤ بیٹا تم بھی جاؤ اور جا کے جو ہے وہ جہاد کرو. تو یہ دونوں بھائی جو ہے وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا دمشق میں سکہ جما لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے بڑا کمال ہے یار، مذاق بات تھوڑی ہے. پرائے علاقے میں جا رہے ہیں، پرائے علاقے کو فتح کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنے کنیکشنز بنا رہے ہیں. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یزید جو ہے وہ جو ابو سفیان کا بڑا بھائی، وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنی پہلے بناتا ہے، اس کے پیچھے ان کا بھائی. اب ہوتا ہے کہ یہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے. اب یہ طاعون کی وبا میں جو ہے وہ یزید جو بڑا بھائی ہوتا ہے ان کا، یہ ہلاک ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر بھی معاویہ جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتے، اور وہیں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور عہد فاروقی میں یزید کی وفات کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کو جو ہے دمشق کا حاکم مقرر کر دیا تھا. اور یوں جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف یہی نہیں کہ وہ گورنر تھے، بلکہ بہت ہی افیکٹو گورنر تھے. مقصد میں ان کو اب اس وقت ڈیٹیل میں جانے کے ٹائم نہیں ہے. بہرحال یہ کہ جو ہے وہ بڑا زبردست کمال کیا، سیاسی جوڑ توڑ. معاویہ تو ماہر تھے اس کے نا، شام کے آس پاس علاقوں میں ان کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ ان کی نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہسٹری کے اندر ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ اتنا ان کا اثر تھا سیاسی جوڑ توڑ کا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یزید جو ان کا بیٹا تھا معاویہ کا، وہ بھی دراصل ایک سیاسی شادی تھی، اور سیاسی شادی کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بیٹا ان کا پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی کیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں کہ میں بالکل مختصر کرتا ہوں. یزید بیسیکلی کیوں یزید بنا، میں اس کو بہت مختلف آپ کو علماء الگ طریقے سے بتائیں، میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ریسرچ بیس پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی اگلی عمروں کے اندر تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ نکل آتا ہے. تو ان کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو بیوی جس سے یزید کی والدہ تھیں، یہ کرسچن فیملی سے تھی، مسیح خاتون تھی. دیکھیں اس کا قبیلہ تھا کلبیہ، یہ شام کا ایک کلبیہ تھا، بہت زیادہ اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا. اسی لیے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے شادی کری. معاویہ آگے چل کے تھوڑے موٹے ہو گئے تھے، تو ان کی بیوی ان کو تانے دیتی رہتی تھی. چنانچہ جب وہ اس طرح سے تانے والی بات کرتے تھے تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کو اس کے آبائی شہر بھیج دیا. اب اس کا کیا کیا کہ ماں کو کہا تم وہاں جاؤ، وہیں پہ رہو اپنے میکے کے اندر. تو یزید کی جو پرورش ہوئی وہ جو ہے وہ محل سے دور جو ہے وہ اس کے آبائی علاقے کے اندر ہوئی. تو شاید اس کی سوچ میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ اس وجہ سے بھی ہوئیں کہ جو ہے وہ اس طرح کا جو اس کی سوچ بنی، اور جو واقعہ کربلا ہوتا ہے
اور جس طرح کا ظالمانہ کارروائی ہوتی ہے یزید کے ہاتھوں، آگے بھی جو ہے وہ مکہ مدینہ پہ بھی جو ہے وہ جو حملے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا بیسیکلی شاید یہ ایک ریزن بن سکتا ہے کہ جو ہے وہ یہ بالکل الگ معاویہ سے دور جو ہے اس کا جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے. اور دیکھیے حسین بن علی کا جو ہے وہ سر ان کے سامنے آتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی، میں پڑھ نہیں سکتا اتنا، مجھے یہ چیزیں وہ کرتی ہیں. بہرحال ایک اور چیز ہے کہ زیادہ عرصے نہیں زندہ رہا اور جو ہے وہ صرف 37 سال کی عمر میں بیمار ہو کے مر جاتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر میں پوری تاریخ پنہاں ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو بہرحال معاویہ بن یزید پہ آ جاتے ہیں. یہ یزید کا بیٹا تھا، یہ سیدھا سادہ آدمی تھا، زیادہ عرصے 21 سال کا نوجوان تھا، اور اس میں وہ جو یزید والی خصوصیات نہیں تھیں. یہ اس نے زیادہ عرصے حکومت بھی نہیں کی، 3 ماہ کی اس کی حکومت ہے ٹوٹل، اور اس نے ریزائن دیا. ریزائن دے کے جو ہے یہ الگ ہو گیا، دستبردار ہو گیا. یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ پہلو ہے کہ اس کا دستبرداری بھی بہت، اس وقت دستبردار ہونا جو ہے وہ ہوا یہ کہ معاویہ کی جو اولادیں ہیں اس کے پاس سے یہ جو بنو امیاد کی جو بادشاہت ہے وہ نکل کے جو ہے مروان جو کہ دوسرا سیکٹ تھا اس طرف جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا. یہ دیکھیے امیاد کے جو 2 بیٹے تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا یزید، اور یزید کے بعد پھر معاویہ 2 ریزائن کرتا ہے. تو یہاں پہ جو جب ریزائن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خلافت ہوتی ہے یہ یہاں سے جو یہ حرب سے چلی آ رہی ہوتی ہے، حرب کا ابو سفیان کا معاویہ، یہ یہاں سے ریورس ہوتی ہے. اور حرب کا جو دوسرا بھائی ہوتا ہے ابو العاص، اس کا ایک بیٹا ہے حکم کا بیٹا مروان. یہ اس وقت جب یہ معاویہ جو ہے وہ ریزائن دیتا ہے، مروان جو ہے وہ مدینے کا گورنر تھا، وہاں سے جو ہے وہ واپس آتا ہے اور یہ اس کو جو ہے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ مکے کے اندر اس وقت بڑی سچویشن خراب تھی. مکے کے اندر جو ہے وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اپنی ایک چھوٹی سی قائم کی تھی 2-3 سال کے لیے. تو مروان کو وہاں سے دھکیل دیتے ہیں، تو یہ شام پہنچتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو ہے وہ خاندان کا بندہ ہوتا ہے. تو مروان کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ مل جاتی ہے، جو کہ سیٹ کسی وقت جو ہے وہ معاویہ اور معاویہ کا یزید، اور یزید کا بیٹا معاویہ 2 کے پاس آتی ہے. وہاں سے یہ مروان 1 کے پاس آ جاتی ہے، جو کہ حکم کا بیٹا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حکم جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا. یہ دونوں بندے جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، حکم کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ مدینے سے نکال دیا گیا تھا. اچھا، غلطی یہاں پہ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسی ابو العاص کے جو ہے وہ بیٹے عفان کے بیٹے تھے. دیکھیے سارے کے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے نا اس کو مروان کو اپنا سیکریٹری بنایا ہوا تھا. یہ بڑا حضرت عثمان کے قریب تھا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے تاریخ میں. بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ بنو امیاد کو پڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ ہم رہیں گے. تو مروان کے پاس یہ جو ہے وہ حکومت چلی جاتی ہے معاویہ 2 سے، اور یہ 684 سے 685 تقریباً 1-1.5 سال کی حکومت ہے مروان کی. اور اس میں بہرحال چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، اور سچویشن بس یہ ہوتی ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ ایک دوسرے کلین کے اندر، جو چھوٹا کلین ہوتا ہے اسی کا ہی امیاد کا دوسرا کلین جو ہے وہ ابو العاص کی اولاد حکم کا بیٹا مروان جو اس کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ مروان کون تھا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کے بھاگ نکلا. معاویہ بن سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑا. کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی شہادت میں بھی اسی کا ہی ہاتھ تھا، یعنی اسی کے ہاتھ ہوئی. بہت سارے جگہوں پہ کنٹروورسی ہے، بہرحال اس میں ہم نہیں پڑھتے. بہرحال یوں جو ہے یہ بہرحال اس وقت بڑے ناسازگار حالات میں اپنے بیمار بیٹے عبد الملک بن مروان کو لے کے مدینے سے نکالا جاتا ہے. اور مدینے سے نکال کے جب یہ شام پہنچتا ہے تو شام میں پتہ چلتا ہے کہ معاویہ 2 جو یزید کا بیٹا معاویہ 2 ہوتا ہے اس نے ریزائن دے دیا ہے، اور ابھی سیٹ کا کوئی حقدار موجود نہیں ہوتا ہے. تو مروان کو جو ہے یہاں پہ مروان 1 کو جو ہے مروان بن حکم کو جو ہے وہ نیا جو ہے وہ آپ بادشاہ جو ہے بنا دیا جاتا ہے، خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اور یوں جو ہے یہ پہلا خلیفہ بن جاتا ہے اپنے کلین کا، جو سب کلین ہوتی ہے امیاد کا.
اب مروان کی خاصیت یہ ہے کہ مروان کا ایک بیٹا جو ہے وہ کنگ بنتا ہے اور اس بیٹے کے 4 بیٹے کنگ بنتے ہیں، یعنی کہ عبد الملک بن مروان جو ہے، مروان کا جو بیٹا ہوتا ہے عبد الملک بن مروان، وہ جو ہے کنگ بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے 4 بیٹے جو ہے وہ کنگ بنتے ہیں۔ تو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ اس کے 5 بیٹے ہیں، یعنی کہ ایک ڈائریکٹ بیٹا اور اس کے 4 پوتے جو ہے وہ بڑے کنگ بنتے ہیں، بہت بڑے۔ ولید تو بہت بڑا مقصد ہے کہ سب میں بڑا امیاد کا جو خلیفہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں عبد الملک بن مروان کو کے پاس 685 سے 705 تک، یہ 20 سال کا عرصہ عبد الملک بن مروان کا بڑا لانگ ایرا ہے۔ اس کی بھی بڑی خوبصورت ریت ہے، کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے پاس جب سلطنت کے ہرکارے یہ پیغام لے کے پہنچتے ہیں کہ اس کو نیا خلیفہ چن لیا گیا ہے، تو یہ مسجد نبوی میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ اسی وقت اس نے قرآن پاک کو بند کیا اور قرآن سے مخاطب ہوا، اے قرآن تیرا میرا ساتھ بس یہیں تک تھا، اب قیامت کے روز تجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر عبد الملک بن مروان اٹھا اور 685 میں مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ اس کی پیدائش حضرت عثمان ابن عفان کے عہد خلافت میں ہوئی تھی اور 39 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا، تو درمیانی عمر کا آدمی تھا یہ جس وقت یہ بیٹھا، اور جو ہے وہ اس کی جو پوری کی پوری جو ٹینور ہے اس میں جو سارا کا سارا کھیل ہے وہ بیسیکلی اس شخص کا ہے جس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ یہ پورا سارا گیم اسی کے پاس رہا، حجاج بن یوسف کے پاس۔ بڑے مثلا ظلم و جبر کی کہانی، عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، لاش مدینہ مکے کے اندر جو ہے وہ 3 دن تک لٹکی رہتی ہے۔ ابن زبیر کو بھی یاد رکھیے گا کہ بہت بڑی شخصیت ہے ابن زبیر کی۔ ابن زبیر جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، اسما بنت ابی بکر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی ان کے یہ بیٹے تھے، اور اسما بنت ابی بکر جو ہے وہ شخصیت تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ مکے سے فرار ہونے میں جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کے اندر حضرت اسما بنت ابی بکر کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال حضرت یہ جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کا جو ہے وہ تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ ریفارمز اس نے بہت ساری دیں، یہ بڑی ڈیسائسو ریفارمز تھیں جو اس نے دی تھیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ عبد الملک بن مروان نے چن کر اپنے بندے یعنی عربوں کو پوری سلطنت میں پوسٹ کیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ اب یہ اپنی پوری سلطنت جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی اس میں پورے کے اندر صرف عربیوں کو جو ہے وہ پوسٹنگ دے رہا تھا۔ عربی کو اس نے جو ہے وہ سرکار کی ریاستی زبان بنا دی۔ اب جب اس نے عربی کو سرکار کی سرکاری زبان بنا دیا، ریاست کی سرکاری زبان بنا دیا، تو ریاست کی سرکاری زبان بنانے کے بعد اب ضرورت یہ تھی، کیونکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی میں جیم ہے خے اس پہ نقطے نہیں ہوتے تھے۔ عرب تو کیونکہ اس کو پڑھتے تھے تو ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی، لیکن اب فارس کے اندر لوگ اس کو کیسے پڑھیں تو بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو جو یہ کام تھا یہ حجاج بن یوسف کے حوالے کیا گیا۔ بہت قابل آدمی تھا، ظالم تو تھا لیکن جو ہے وہ یہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ اس نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ذہانت سے جو ہے وہ عربی کے رسم الخط کے اندر کچھ تبدیلیاں کریں، اور جو ہے وہ اس میں کچھ یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ والا حصہ، یہ بے تے یہ جو نقطے لایا یہ بھی جو ہے وہ یہ اسی نے لگایا، اور اس کے علاوہ آراب جو ہیں یعنی کہ زبر زیر پیش وہ بھی اسی نے لگائے، اور یوں جو ہے یہ عربی جو ہے وہ اس طریقے سے آئی، اور یہی چیز پہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ آ گئی، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو صحیح پروناؤنس کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا حجاج کے دماغ کا جو ہے وہ کمال ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے اور کیا کیا ریفارمز اس نے کیا کیا کہ اس کا مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ اس کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا رومی سلطنت کے ساتھ۔ یہ اس وقت تک جو اس کے پاس سکے آتے تھے وہ رومی منٹ سے آتے تھے۔ منٹ کہتے ہیں اس فیکٹری کو جہاں سکے بنتے ہیں، تو روم سے جو ہے وہ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یار بھاڑ میں گیا رومی، ہم اپنے کرنسی خود بنائیں گے۔ تو عبد الملک نے جو ہے وہ اپنے سکے خود بنانے شروع کیے۔ دینار اس کا سونے کا سکہ ہوتا تھا، ریال اس کا کانسی کا سکہ ہوتا تھا، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس زمانے میں جاری ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، محکمہ برید پوسٹل سروس حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بن گیا تھا، لیکن اس کو ریفارمز اس کے اندر بہت ساری بڑی جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے دی۔ اب آ گیا ولید کا پیریڈ۔ ولید کا پیریڈ گولڈن پیریڈ تھا، 705 سے 715، 10 سال کا طویل عرصہ تھا۔ عبد الملک نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان عبد الملک کو بالترتیب جو ہے وہ اپنا
جانشین کر دیا تھا. مقصد یہ کہ نہ صرف ولید کو ہی کر دیا تھا، سلیمان کو بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اپنے بقیہ 2 بیٹوں کو بھی جو ہے وہ اس نے سلطنت کے اندر حصہ دے دیا تھا بالترتیب چاروں کو، اور بعد میں 4 بنے بھی. ٹھیک ہے جی. تو ولید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھتا ہے گا، اور کمال کی اس کا دور ہے، فتوحات کا سلسلہ ہے. ولید کو اتفاق سے جو معاملات تھے وہ اس وجہ سے شاندار رہے کہ اس کے دور کے اندر جو ہے وہ جو سلسلہ تھا وہ کچھ اس طریقے سے رہا کہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بنو امیاد کا 6واں نامور خلیفہ بنا، بڑا رفاع عامہ کے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا. اندلس، سندھ، وسط ایشیا کے علاقے فتح ہوئے. حجاج بن یوسف اس کا سپہ سالار، موسیٰ بن نصیر اس کا سپہ سالار، طارق بن زیاد اس کا سپہ سالار، قتیبہ بن مسلم اس کا سپہ سالار، محمد بن قاسم اس کا سپہ سالار. آپ ہسٹری ذرا سے بھی پڑھی ہوگی تو آپ کو ان ناموں کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا، جنہیں کہنا چاہیے کہ سپہ سالار تھے. یہ سارے کے سارے ولید کی دور میں جو ہے وہ رہے. ٹھیک ہے جی. اب فتح اندلس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فتح اندلس یعنی کہ ہسپانیہ کا جو صوبہ ہے اسپین کا ایک، اندلیسیا، اس کو کیسے فتح کیا، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے. کاؤنٹ جولین وہاں پہ ایک جو ہے وہ نواب ہوتا ہے، اور یہ کنگ کے یا کنگ راڈرک کے جو ہے وہ بہت نزدیک ہوتا ہے. کنگ راڈرک اس کی بیٹی کا جو ہے وہ ریپ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ظاہر سے اس کے آگے تو کچھ نہیں بول سکتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے اور اس کو جو ہے وہ فتح کیجئے. تو طارق بن زیاد جو ہے وہ کنگ راڈرک کو جو ہے وہ کاؤنٹ جولین کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شکست دیتا ہے، اور اندلس میں داخل ہو جاتے ہیں، یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے. جبرالٹر کا ایک جگہ ہے، اسٹریٹ ہے، جہاں سے کہ یہ کراس کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں یورپ کے اندر اور گھستے چلے جاتے ہیں. موسیٰ بن نصیر ان کا جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، کیونکہ طارق جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک بربر ہوتا ہے، تو ان کے اوپر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے موسیٰ بن نصیر عربی ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یونیورسل پالیسی تھی کہ کوئی ڈیسائسو پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہوگا، تو موسیٰ بن نصیر ہی ہوتا ہے. موسیٰ بن نصیر جو ہے بہرحال وہ عربی تھا، تو وہ آ کے جو ہے طارق بن زیاد کو جوائن کرتا ہے، اور یوں جو ہے وہ اندلس کے اوپر مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے. اور یہ یعنی کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کب ہو رہی ہے، یہ ولید کے دور میں ہو رہی ہے. تو ولید کا دور گولڈن پیریڈ کیوں کہلاتا ہے؟ CSS کے اندر PCS کے اندر سوال آ جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں وسعت سلطنت، فتوحات بازنٹائن امپائر تک جا پہنچی، پاکستان اور سینٹرل ایشیا تک فتوحات پہنچ گئی. پاکستان سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ سندھ کا علاقہ تھا. ٹھیک ہے جی، جو محمد بن قاسم نے فتح کیا. اسی طرح چین کا علاقہ کاشغر، یہ قتیبہ بن مسلم نے اس کو جا کے فتح کیا تھا. چین کا علاقہ کاشغر، جسے کاشی بھی کہتے ہیں، یہ شہر تھا، آج اس وقت کاشی شہر کہلاتا ہے. اور یہ سنگ کیانگ کے صوبے کے نام سے بھی، جہاں آج کل سی پیک کا آپ کو پتہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ کہتا ہے، وہ اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا. آج بھی یہ حصہ جو ہے وہ چین کا مسلم اکثریتی آبادی علاقہ ہے. ٹھیک ہے جی. امن و امان کا قائم کیا اس نے پوری ریاست میں. علمی ترقی اور سرپرستی عروج پر تھی. مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر ہوئی، جامع مسجد دمشق کی تعمیر ہوئی، اور دیگر تعمیراتی کام اور رفاع عامہ کے ساتھ ساتھ اس نے بحری بیڑے کو بھی جو ہے وہ بالکل نیا جو ہے وہ بحری بیڑا بنایا. تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ولید کے دور میں، اسی لیے ولید کا دور گولڈن پیریڈ کے. اب یہاں سے سلیمان کا سننے کا بڑا امپورٹنٹ ہے. سلیمان جو ہے وہ عبد المالک کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے، اور ولید کے بعد جو ہے یہ بیٹھتا ہے سلطنت کے اوپر. تو ولید کیا کرتا ہے کہ ولید کے ذہن میں آتا ہے کہ میں سلیمان کو نہیں بناؤں بلکہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بنا دوں خلیفہ. تو وہ ایک جو ہے ول تیار کرتا ہے، اور ول تیار کر کے جو ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ بھئی اپنے سارے گورنروں کو بلاتا ہے، اور سارے گورنروں سے کہتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ جو ہے وہ بیعت کیجئے. تو سارے گورنر بالآخر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گورنر تھا جو کہ راضی نہیں ہوتا ہے، جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے جی. عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں سمپلی کہ بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، ولید جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتا، ول جو ہے وہ سلیمان کے حق میں. تو ولید کو جو ہے وہ پھر اس بار بڑا برا لگتا ہے، اور ولید جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے. لیکن اتفاق سے ابھی کیونکہ یہ بیعت نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ولید جو ہے وہ اس اثنا میں مر جاتا ہے. اب سلیمان جو ہے وہ تخت نشین ہو جاتا ہے. جب سلیمان تخت نشین ہوتا ہے تو وہ بڑا احسان مند ہوتا ہے. اس وجہ سے سارا کا ساری سچویشن پتہ ہوتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کتنا جو ہے وہ ساتھ دیا ہوتا ہے اس وقت. عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکلواتا ہے اور اس کو دوبارہ سے گورنر بناتا ہے. اب وہ اس سے مشورہ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ بھائی اگر تجھے جو ہے وہ اپنے اس ریاستی انتظامات کو صحیح سے چلانا ہے تو یہ جو حجاج اور اس کے ساتھی ہیں ان کو سب کو برخاست کر.
تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ ظاہر سے حجاج ایک ظالم آدمی ہوتا ہے، تو جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ سلیمان کو یہ مشورہ دیتے ہیں. وہ سلیمان کہتا ہے حجاج ہی نہیں جائے گا، اب سارے کے سارے جو ہے وہ جتنے بھی محمد بن قاسم سارے کے سارے، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، سب کے سب کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا آ جاؤ ہیڈ آفس ذرا آ کے حاضری دو. تو بہرحال ان سب کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹا دیتا ہے، زیادہ تر وہ قتل کروا دیتا ہے، اور جو ہے جو بچتے ہیں ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوا دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، اور یہ اس کی غلط پالیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے امیاد کو بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا بھی لگتا ہے. بہرحال یوں جو ہے وہ یہ محمد بن قاسم کا بھی انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ اس وقت کے بڑے بڑے جنرل ہوتے ہیں یہ سلیمان کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ کہ آپ کو ویسے میں نے بتایا کہ ولید جو ہے وہ عبد الملک کی جو اپنے باپ کی جو وصیت ہے اس کو چینج کر کے اپنے بھائی سلیمان کو جو ہے وہ ہٹا کے اپنے بیٹے کو نیا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز آڑے آ گئے، یوں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. مگر اسی اثنا میں ولید مر گیا، سلیمان بن عبدالعزیز خلیفہ بن گیا. اس نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکالا اور پھر سے گورنر بنا دیا. اس کے مشورے سے حجاج کو برطرف کیا. 718 میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاہ تھی، سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گیا. اب یعنی کہ یہ کسی جنگی مہم پہ ہیں، خیمے کے اندر سلیمان جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کو لگا کہ اب جو ہے وہ میں مرا ہی مرا. تو وہ اپنے وزیر رجا بن جہیوہ کو جو ہے بلاتا ہے، رجا سے جو ہے مشورہ کرتا ہے. رجا کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے جانشین مقرر کرنے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے، یعنی جو وزیر تھا اس کا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو کہ اب تمہارا وقت قریب آ گیا ہے تو تمہارے پہ عمر بن عبدالعزیز کے بہت احسان ہیں، تمہارا چچیرائی جو ہے وہ تمہاری خاندان کا بندہ ہے، کزن ہے یہ، تو تم اس کو جو ہے وہ نامنیٹ کرو اور اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دو. تو جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یزید کو بھی نامنیٹ کر دو اور ہشام کو بھی نامنیٹ کر دو، کیونکہ یہ تمہارے والد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ڈائریکشنز تھیں کہ یہ بھی بنیں گے. تو جو ہے وہ اس طرح سے وہ کرتا ہے، اور پھر رجا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سیلڈ جو ہے وہ ول کو لے کے خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے کہ بھائی تمہارے امیر المومنین نے بھائی وصیت کر دی ہے اور سب لوگ آ کے اس پہ بیعت کر لو. تو یہ جو یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک جو کہ سلیمان کے بھائی ہوتے ہیں، یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کیا کھول کے پڑھو. تو کہتا ہے کہ خلیفہ نے منع کیا، اس کو کھولا نہیں جائے گا. اور وہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا نام نہیں ہوا، تو پھر کہتے ہیں نہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے اس کے اندر نام موجود ہے، تم اس پہ بیعت کر لو. تو جو ہے وہ پھر بہرحال اس بات کو مان کے جو ہے یہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز اس کو رجا کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ رجا صحیح صحیح بتاؤ اس میں میرا نام تو نہیں ڈالا اس نے سلیمان نے. تو رجا کہتے ہیں تاریخ میں کہ رجا نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا اور عمر بن عبدالعزیز سے جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ نہیں تیرا اس میں نام نہیں ہے. تو یوں جو ہے وہ یہ وصیت بنتی ہے، اور یوں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک نیک آدمی جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ سلطنت امیہ کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کا پیریڈ ویسے تو بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے، 717 عیسوی سے 720 عیسوی تک 3 سال کا تقریباً پیریڈ ہے. ینگ ایج تھی بالکل، میرے خیال 36-37 سال کے تھے جس وقت یہ خلیفہ بنتے ہیں، اور تقریباً لیس دین 40 ایئرز ان کی عمر تھی جس وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جامع مسجد جو تھی اس کے اندر سارے افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وصیت نامے کو کھول کر پڑھا گیا. جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت ان للہ کی 2 آوازیں بے وقت سنی گئیں. ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اس وقت بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ کاندھوں سے اٹھا کے جو ہے وہ منصب پہ لایا گیا تھا اور وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا تھا مسند پہ. تو یہ اس شخص کا کہ جو ہے وہ تقوی کا حال تھا کہ اس کو اتنی بڑی جو ہے وہ خوشخبری مل رہی ہے اور وہ اس کا بار خلافت کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے، اور جو ہے وہ اس کی پریشانی سے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. بہرحال عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیاد کے 8ویں خلیفہ بنتے ہیں، زبردست قسم کی ریفارمز لے کے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو بدعت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کہ جو ہے وہ مسجد کے
جو ہے وہ جو جمعہ کے جو خطبے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ حضرت علی کو جو ہے وہ برا بلا کہا جاتا تھا، اس کو بھی یہ ختم کرتے ہیں اور دوسری ریفارمز بھی لے کے آتے ہیں. ساری کی ساری اسلامک ریفارمز جو ہیں وہ ان کے دور میں آئیں. اسی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد، پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال زبردست ان کا دور 3 سال کا، اور جو ہے وہ ان کی وائف فاطمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا کی پاورفل ترین عورت تھی، جس کا کہ بھائی بھی جو ہے وہ 3 بر اعظموں کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، جس کا کہ شوہر بھی 3 بر اعظموں کا بادشاہ رہا، اور جس کا کہ باپ بھی جو ہے وہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ رہا. تو بہرحال یوں جو ہے وہ فاطمہ کا بھی اس میں انٹروڈکشن میں نے ڈال دیا، کیونکہ عبد الملک کی یہ بیٹی تھی، اور جو ہے وہ یہ سمجھو کہ آپس میں ان کا سالے اور بہنوئی کا بھی رشتہ تھا. جو یزید بن عبد الملک جو نیکسٹ خلیفہ بنتا ہے یہ. اور بہرحال عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید جو ہے وہ تقریباً 4 سال حکومت کرتا ہے، اور جو ہے وہ عیاش آدمی ہوتا ہے. بہرحال جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ دور ہے جس کے اندر کہ یہ مزری اور حمیری آویزش دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. یمنی لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بغاوت کے لیے، اور ایک بہت یعنی کہ بنو امیاد کا اب جو ہے وہ زوال بالکل نزدیک آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد یزید کی وفات کے بعد جو ہے وہ 724 عیسوی میں حشام جو ہے وہ تخت خلافت پر متمکن ہوتا ہے. اس وقت اس کی عمر 34 برس ہوتی ہے. تخت نشینی کے وقت رفاع میں رصافہ کے اندر مقیم ہوتا ہے. حشام عبد الملک کے لائق ترین فرزندوں میں تھا. اچھا، اس کے دور کے اندر پھر سے دوبارہ جو ہے وہ ریفارمز آتی ہیں، اور جو ہے وہ بے چینی کم ہوتی ہے، اور کافی اس کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ کافی طویل دور ہے، تقریباً 20 سال پہ محیط ہے. اور اس کے دور کے اندر دوبارہ سے بنو امیہ جو ہے وہ ریوائیو کرتی ہے. بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ کہ جس بندے کو عروج اس کو زوال، تو یہ بھی بالآخر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. اور اس کے بعد ولید بن یزید جو ہے وہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں. ولید بن یزید جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بہت ہی ناکارہ قسم کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور 47 سال کی عمر میں اس کا قتل ہو گیا. اس نے بھی اپنے مخالفین کو چن چن کے مروایا. بہرحال یہ کہ اس کا چھوٹا سا ایرا ہے، 1 سال کے قریب یہ جو ہے وہ بادشاہ بنا رہا. اور اس کے بعد اس کا بھائی یزید ثالث، یزید 3 جو ہے وہ 744 عیسوی میں جو ہے وہ بنتا ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ 46 سال کی عمر، 64 سال کی عمر میں بڑی عمر کا ہوتا ہے. بغاوتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابراہیم بن ولید 744 عیسوی میں اسی سال جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے. اور جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ بار خلافت نہیں اٹھا پاتا، اور یہ حکومت چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے. اور پھر آخری خلیفہ جو ہے وہ بنتا ہے 744 عیسوی سے 750 تک مروان بن محمد بن عبدالعزیز بن مروان. میں نے آپ کو بتایا کہ مروان کا ایک اور بیٹا عبدالعزیز تھا، اور اس کے 2 بیٹے جو ہے مسند خلافت پہ بیٹھے. ایک تو عمر بن عبدالعزیز، اور پھر بالکل آخر میں مروان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پہ بیٹھتا ہے. یہ بھی عبدالعزیز کی ہی اولاد میں سے تھا. مروان کے ہی جو اس کا پردادا تھا مروانی تھا، اسی کے نام پہ اس کا نام تھا مروان. اس کو مروان 2 بھی کہتے ہیں. بہرحال عبدالعزیز کے 2 بیٹے جو ہے وہ اس طرح سے مسند خلافت میں بنو امیہ میں بیٹھتے ہیں. ایک کا نام عمر بن عبدالعزیز، شاندار آدمی، اور دوسرے مروان بن محمد. یہ بھی جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے وہ رشتہ داری ڈائریکٹ تھا، کیونکہ عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن عبدالعزیز کا جو ہے یہ بیٹا مروان تھا، اور یوں جو ہے وہ ان کا لنک بنتا ہے. اب بہرحال جو ہے وہ آپ اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ مروان ثانی جو ہے وہ بنو امیہ کا آخری جو ہے وہ حکمران بنا. عمر رسیدہ تھا، تجربہ کار تھا، بہادر تھا، ٹیلنٹڈ تھا. پوری اس نے زندگی جو ہے مزری اور یمنی قبائل سے جنگ کی، بہت ساری بغاوتیں اس نے کچلی، لیکن فوج کو لیے پھرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر. بہرحال یہ کہ جو ہے فوج کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا تھا اس وقت تک. دوسری طرف جو ہے وہ بنو عباس جو ہیں وہ شیعان علی اور خوارجی تینوں کا اتحاد ہو گیا تھا، اور پوری کی پوری بنو امیہ کی ریاست کے اندر جو ہے وہ نہ صرف شیعان علی نہیں بلکہ سنی بھی جو ہیں وہ خلاف ہو چکے تھے بنو امیہ کے. تو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چل رہا تھا، اور رائے عامہ جو ہے وہ بنو امیہ کے حق میں نہیں تھی.
اب یہ اسی اسنا میں دریائے زاب کے کنارے جو ہے وہ یہ لوگ ان کی جنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، جہاں پہ کہ 35,000 جو ہیں وہ عباسڈس تھے، جس میں شیعان علی اور خوارجیوں کے بھی اتحاد شامل تھا، دوسری طرف امیہ کی فوج کے 1.5 لاکھ تھے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جو وہ عباسیوں کی جو ایک نئی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسپیئر وال بناتے ہیں، اسپیئر وال یعنی کہ نیزوں سے جو ہے وہ ایک دیوار بنائی جاتی ہے، اور امیاد اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اس میں ناکامی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جنگی ٹیکنیک جو ہے وہ امیاد کی 1.5 لاکھ فوج کو جو ہے وہ پسپا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر ابو صفا جو ہے وہ چن چن کے ایک ایک کو مارتا ہے، مروان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ہے بہرحال یہ ابو سیر ایک جگہ ہے دریائے نیل کے کنارے مصر کے اندر، یہ کوئی گاؤں کا نام ہے، وہاں پہ بہرحال پکڑ میں آ جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا ایک خاندان کا ایک لڑکا ہوتا ہے عبد الرحمن، ایک شہزادہ ہوتا ہے، وہ بہرحال جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ 20 سال کا ہوتا ہے، یہ دیکھیں عبد الرحمن اول یہ 20 سال کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہاں سے بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بھائی ہوتا ہے یحییٰ، اور دوسرا ایک اس کا غلام ہوتا ہے بدر، یہ تین جو ہیں وہ بہرحال وہاں سے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے فوج ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ محل سے نکل کے اور دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اب دریائے دجلہ میں کودتے ہیں تو وہاں سے جو فوج ہوتی ہے ان کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ، عباسی سپاہی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تو ان کا جو عبد الرحمن کا بھائی یحییٰ ہوتا ہے وہ بہرحال جو ہے ان کی باتوں میں جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، لیکن عبد الرحمن اور اس کا جو غلام ہوتا ہے بدر، یہ دونوں جو ہے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یحییٰ جب ان کے ہتھے آتا ہے عباسیوں کے، اس کو فوراً مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے یہ عبد الرحمن بہت ہوشیار ہوتا ہے، اور جو ہے بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ وہاں سے نکلتا ہے اور شام اور فلسطین سے ہوتا ہوا شمالی افریقہ پہنچتا ہے۔ یہاں پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بنو امیاد کے جنرلز جو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے بہرحال کہیں نہ کہیں جوڑ توڑ کر کے یہ بہرحال بنو امیاد کی ایک اور نئی عظیم الشان سلطنت، جسے ہم سلطنت اندلس کے نام سے جانتے ہیں، عبد الرحمن الدخل جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ الدخل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اسپین میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو دخل کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ناموں سے اس کو کیا جاتا ہے۔ بہرحال مذاق بات نہیں ہے، اس شہزادے نے کمال کر دیا، لال بالوں والا شہزادہ تھا، اس کے لیے سب سے بڑا مشکل ہوتی تھی کہ کیونکہ عباسڈس جو ہیں اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور اس کو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ اس کے لال بال جو ہیں وہ اس کے بڑے اڑے آتے تھے، کیونکہ جو اس کا باپ تھا اس نے کسی بہت کوئی یورپین لڑکی سے شادی کی تھی، تو اس کے بھی لال بال تھے، تو اس کے بھی اسی کی وجہ سے لال بال تھے۔ بہرحال جو ہے وہ کمال کا آدمی تھا یہ، اور اس نے جو ہے وہ اسپین کے اندر جو ہے خلافت قائم کی، اور دوسری طرف یہ کہ اس کو جو ہے وہ عبد الرحمن دخل بھی کہتے ہیں اور صقر قریش بھی کہا جاتا ہے، اور صقر قریش آپ حیران ہوں گے کہ اس کو عباسی خلیفہ المنصور نے اس کو یہ خطاب جو ہے وہ دیا تھا، یعنی کہ قریشیوں کا شاہین، یعنی کہ اس نے بھی اس بات کو مانا کہ یار یہ وہ شخص ہے، یعنی کہ باصلاحیت آدمی ہے، یہ خلیفہ منصور نے جو ہے وہ اس کو خطاب دیا تھا۔ تو بہرحال یوں جو ہے یہ خلافت بنو امیاد کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عباسڈس اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ شہزادہ جو ہوتا ہے عبد الرحمن الدخل جو ہے وہ بنو امیاد کی ایک دوسری جو ہے وہ خلافت کا آغاز کرتا ہے، جو کہ جو ہے وہ اسپین کے اندر قائم ہوتی ہے۔ تھینک یو۔